اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بڑا اکسیر نسخہ وہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ سارے دنیا کے علوم، معارف اور جتنی اصلاحی تحریکیں ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ ہو۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہماری جتنی زندگی کی ضروریات ہیں ان سب کا کے بارے میں ایک بہترین نمونہ چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا جو کام بھی کرنا چاہو اس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ میں آپ کا نمونہ دیکھو، آپ نے وہ کام کس طرح کیا۔ اس طرح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی بنو گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں اس میں حاصل ہوں گی۔ اور جو کچھ ہم پر زوال آیا ہوا ہے اور جو کچھ ہم مصائب و آلام کا شکار ہیں، اگر غور کرو تو اس کا واحد سبب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، آپ کے طریقے سے الگ راستہ اختیار کرنا یہ ہے۔ ہم نے اپنا نمونہ اور اپنا مقتدی غیروں کو بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ذلیل و خوار بھی ہیں، مصائب و آلام کا شکار بھی ہیں۔ لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ پھر لوٹیں اسی طرف، حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ اب آج کل ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں سیرت طیبہ کی محفلیں جگہ جگہ منعقد ہوتی ہیں۔ اس کو بھی ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس زمانے میں، جس مہینے میں، جس دن میں حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ اس کائنات کی تاریخ کا سب سے عظیم دن تھا۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس دن کو اس بات کے لیے منتخب فرمایا کہ محسن انسانیت، شاہکار تخلیق باری تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے ایک نور پھیلا، وہ سب سے زیادہ عظیم دن تھا۔ اور اگر اسلام میں کسی کا یوم پیدائش منانے کا تصور ہوتا تو اس سے زیادہ کسی دن کو استحقاق نہیں تھا کہ اس کا وہ دن منایا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دین ایسا عطا فرمایا ہے جو ہمیں رسمی کارروائیوں سے زیادہ عملی کام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے یوم پیدائش آپ کا نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، لیکن جو سنتیں تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تعلیمات تھیں آپ کی، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیا، اس کو پڑھنے پڑھانے کا، اس کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری کیا اور اپنی زندگیوں کو سنت کے تابع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ آج ہمارے ہاں محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، رسمی طور پر یوم پیدائش منایا جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ذرا سا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا کسی محفل کے بعد کسی ایک انسان کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو زندہ کرنے کا خیال آتا ہے؟ کہ سیرت النبی کا جلسہ بھی ہو گیا، بڑی دعاءدار تقریریں بھی ہو گئیں، سبھی کچھ ہو گیا،
لیکن کیا اس کے نتیجے میں کسی ایک انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی کہ پہلے ایک سنت پر عمل نہیں کرتا تھا اب عمل کرنا شروع کر دیا، ایسا ہو گیا تو عام طور سے الا ماشاء اللہ جواب نفی ہی میں ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ وہی سیرت طیبہ جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا آج وہ پڑھی بھی جا رہی ہے، پڑھائی بھی جا رہی ہے اور سنائی بھی جا رہی ہے، لیکن نتیجہ اسی طرح ڈھاک کے تین پات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غفلت سے نکالے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس غرض سے میں نے یہ کتاب پڑھنی شروع کی ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔